وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 666 آیت نمبر 55 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 55. ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا، عاجزی سے، گڑ گڑا کے، وخفیہ، اور آہستہ. انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حد سے گزر جانے والوں کو. بنیادی طور پہ مضمون جو ہے سورہ اعراف کا، سامعین اکرام، بندگی ہے، اللہ کی بندگی. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنے میں ہی انسان کی نجات ہے، اور بندگی ہو نہیں سکتی. یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہم سے بندگی ہو نہیں سکے گی جب تک ہماری دنیا میں رہنے کی نیت نہ بدل جائے اور ہمارا رخ یعنی غیر سے ہم پھیر کے، اپنا رخ غیر سے پھیر کے اللہ کی طرف نہ کر لیں، اور اپنے زبان قال اور زبان حال سے یہ نہ کہہ دیں جب تک کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن آپ کے لیے بے فائدہ ہے، بے سود ہے، کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ کی منزل اللہ نہیں ہے. یہ بات بھی اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. اور یہ دیکھیں، میں آپ کو دلیل کے طور پہ آج کا معاشرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آج ہم نے قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کو معاذ اللہ ہم ایک بوجھ سمجھتے ہیں. اس کے مضامین پر عمل کرنے کے، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ اس کے مضامین پر عمل کیا جائے. اور میں آپ کو چھوٹی سی خیر مثال دے دیتا ہوں، مثالیں تو بہت ہیں. سود کی حرمت آپ کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے، لین دین اس کا ناجائز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے نام پہ دیا تھا. جب آپ نے یہ کہہ کے پاکستان لیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن وہ تو آپ کے نعرے تھے، جذبات تھے، اور ہمارا تو سارا معاملہ یہی ہے کہ ہم زبانی کلامی
دعوے بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا، نعروں کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے۔ اور یہ مختصر دور کی بات نہیں ہے، صدیوں کی بات ہے سامعین کرام، یہ چلا آ رہا ہے، یہ ایسا رویہ ہمارا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بے نیازی اور اس کے ساتھ غیر کو شریک کرنے کا معاملہ جو ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہم بات تو پکار کی ہو رہی ہے، ہم غیر کو پکار رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، اپنے تمام تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جو بادشاہ ہمارے گزرے ہیں وہ تو بادشاہ وقت اور خدائے وقت تھے، فرعون وقت تھے۔ آپ کو معلوم ہے اچھے طریقے سے مغل بادشاہ اور کس طریقے سے انہوں نے بادشاہت کی اور کس طریقے سے ظلم، حضور نے فرمایا کہ کاٹ کھانے والے بادشاہ ہوں گے عادن، اور ظلم کرنے والے، اور یہ بہرحال یہ سارا ترتیب چلی آ رہی ہے۔ اور دیکھیں بادشاہ جیسا ہم جیسے ہوں گے ویسا بادشاہ ہوگا۔ اعمالکم عمالکم، یعنی یہ آپ تاریخ سے گلہ نہ کریں، نہ اپنے بادشاہوں سے گلہ کریں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں آپ کے اعمال کیسے ہیں کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو، عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا ہے جسے دین کی جتنی سمجھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جتنی آپ کو سمجھ ہے دین کی بس وہی اس کی سمجھ ہے، آپ کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو بنا دیا ہے، وزیر اعظم اپنا بنا دیا۔ یہ اصل میں آپ ہیں۔ یہ دیکھیں ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے اپنے بڑوں پہ، اپنے جو بادشاہ ہیں ہمارے، جو وزیر اعظم ہیں، جو بھی ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ، یہ دراصل ہم ہی ہیں۔ اس دن میں ایک وہ سن رہا تھا، ایک پولیس آفیسر کھلی کچہری میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگ شکایت کر رہے تھے پولیس والوں کی کہ یہ اس طرح بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور یہ اس طرح نا رشوت وغیرہ حرام۔ تو وہ پولیس افسر نے ایک بڑی عجیب بات کی، تو میں بات تو ٹھیک تھی اس کی، کہتے ہیں یہ پولیس والے لوگ کون ہیں؟ یہ آپ ہی ہیں یہ تو آپ ہی ہیں۔ بچہ تو ماں باپ کے پاس وقت گزارتا ہے، جب آپ اسے تربیت دے دیتے ہیں تو وہ پولیس میں نوکری درخواست دیتا ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جسمانی فٹنس کی بنا پہ، بات تو ختم ہو گئی۔ یہ تو اصل میں آپ ہیں، آپ اپنی برائیاں کر رہے ہیں خود اپنے منہ سے۔ اس وضاحت سے اس نے بات نہیں کی، لیکن بات ایسی تھی اس کی۔ تو بات یہ ہے، پکار کی بات کر رہے ہیں صاحب، لہو دعوت الحق۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، حکم اللہ کا ہے، حکم اللہ کا جب آپ تسلیم کریں گے، جب آپ اس کی طرف رخ کر لیں گے، آپ اس کو اپنا مرکز نگاہ بنا لیں گے، اس اللہ کو، اس ہستی کو، اس رب العالمین کو۔ ہمارا تو رخ پھرا ہوا ہے سامنے کا، اور یہ تو کوئی یعنی اس پہ کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا اس وقت رخ جو ہے وہ اللہ سے پھیر کے ہم نے ظاہر کی طرف کر لیا ہے، اور یہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پھر باہر معاشرے میں لکھ لیں، ایک ریڑھی والے کو دیکھ لیں جو پیاز ٹماٹر بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ اسٹور کا مالک اور بڑے مال کا مالک اور بڑا، پھر یہ سارے کارخانہ دار اور یہ سارے چلتے جائیں، سارا جو آپ کے ملک کے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، تو یہ سب یہی ہیں کہ ان کا ظاہر کو یہ پکار رہے۔ عمران خان کا میں نام لیتا ہوں اکثر، بس اس کی باتیں عبرت والی ہیں۔ وہ کہتے ہیں 22 سال میں نے اس عہدے کو پکارا اور 22 سال بعد مجھے منزل ملی۔ الفاظ تو اس کے یہ نہیں ہیں، لیکن جب وزیر اعظم وہ بن گئے نا، کہتے ہیں 22 سال کا یہ جدوجہد کا مجھے ثمرہ ملا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 22 سال تک اس نے کس چیز کو پکارا ہے؟ یہی کرسی کی پکار تھی، یہی آپ دیکھ لیں اس کی۔ تو آج کل سوشل میڈیا پہ جو پہلے کہتے تھے اور بالکل آج اسی طریقے سے یا اس سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، جو پہلے اعتراض کرتے تھے گزشتہ حکمرانوں پہ، وہی رویہ انہوں نے اپنا لیا۔ تو دیکھیں، میں تو کسی پر
حق میں یا حامی نہیں ہوں، یہ بات آپ کو وضاحت سے میں بتا دوں. کوئی پارٹی، کوئی سیاست، کوئی مذہبی فرقہ، اس میں میں یقین نہیں رکھتا، لیکن میں آپ کو پکار کی بات کر رہا ہوں. ہمارا پکارنا، میں بات ایک کر رہا ہوں، وہ چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو یا ریڑھی والا جو سبزی بیچ رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے، پکوڑے یہ سب لوگ غیر کو پکار رہے ہیں. پھر آپ کے جو بعض علماء سو ہیں جن پہ کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے، انہوں نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے. منبر سے ہدایت آپ کو نہیں مل رہی، رسول کے منبر سے، منبر رسول سے آپ کو ہدایت نہیں مل رہی، وہاں سے آپ کو تفرقہ بازی اور یہ باتیں سب مل رہی. میں ایک مسجد میں گیا تھا اہل حدیث کی، میں نے تو آپ کو کہہ دیا میرے کسی فرقے سے، لیکن اہل حدیث کی اب ان کا اپنا ایک وہ ہے کہ بیانیہ ہے کہ بھئی تم اللہ کو پکارو. اب ان کے خیال میں جو یہ مزاروں پہ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، یہ سب لوگ شرک کر رہے ہیں. قرآن کی تمام آیات ان کی لکھی ہوئی تھیں، جو مسجد ہے، یعنی جو وضوگاہ ہے، وہاں ساری ٹائلوں پہ یہ آیات قرآن لکھی ہوئی تھی. اور خلاصہ اس کا یہ تھا کہ یعنی ذہنیت، اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے طریقے سے سمجھا نا اس بات کو، پکار کو، کہ بھئی یہ ولیوں کے پاس مت جاؤ، اس کو پیر مت بناؤ، ان کی مزاروں پہ مت جاؤ. اب یہ سارا بس ان کا جو ہے وہ ایک پہ ہے. میں نے یعنی یہی وہ ہے، اسی کو وہ توحید کرتے ہیں کہ خالص. اب وہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس پہ بھی آپ غور کریں. میں کہہ رہا ہوں پکارنا اللہ کو ہے بس. اس میں انسان کو تو ہم پکارتے ہی نہیں ہیں، اور جو سمجھتے ہیں ایسا وہ غلط سمجھتے ہیں. انسان کو خدا ہم نہیں سمجھتے، انسان انسان ہے. انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اختیار دے دے، یا علم دے دے، یا اختیار دے دے، یا جو. اب ڈاکٹر ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے، اسباب ہیں، باقی یہ جو ہیں یہ اسباب ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تنگ نظری جو ہے دین میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو اصل ہے، یعنی اس کا جو نقصان ہوتا ہے کہ دین کی ہم اصل سے ہٹ جاتے ہیں. اب بعض لوگ بڑے متعصب ہیں اس سلسلے میں کہ بھئی کسی کو رہنما نہ بناؤ، کسی کو مرشد نہ بناؤ، یہ شرک ہے. یہ کوئی عجیب بات ہے؟ وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کا بھی استاد ہے، اور جو گمراہیاں ہیں تو سب تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کسی نے کسی یعنی ایسے طریقے کو بدنام کر دیا ہے، یا کوئی غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، تو وہ تو اس کے ذمہ دار تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی وہ سارا کام ہی غلط ہے. اب یہود و نصارہ نے اپنی کتاب میں تحریفات کر لی تھی، دین کو بگاڑ لیا تھا. عیسائیوں نے آپ دیکھ لیں کیا کیا، تو سارے دین کو انہوں نے تقسیم کر دیا، 72 فرقے بنا دیے. تو یہ علم آ جانے کے بعد، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی وہ دین غلط تھا. دین غلط نہیں ہے، دین اسلام ہے، محفوظ ہے، اور اس کا مدعا ایک ہے، بندگی رب. یہ بات نوٹ کر لیں. میں نہایت آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی یہ جذبات. بعض لوگ چیخ و پکار کر کے بات کرتے ہیں نا، چیختے ہیں، پکارتے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہے. میں خود بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ مجھے وہ سمجھ عطا فرمائے، میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. تو پکار کی بات ہے، اور یہ پکار ہم نہیں کر رہے. بات اصل میں ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ پکار ہم نہیں کر رہے. دعا کو ہم نے محدود کر لیا ہے. آپ کو معلوم ہے ہم اپنی یعنی بس دعا کو، مجھ سے بعض اوقات سوال بھی ہوتے ہیں کہ دعا کیا چیز ہے، تو بہرحال وہ تو جو میں نے اس وقت جواب دیا تو وہ، لیکن دعا کی حقیقت
جو گزشتہ مضمون تھا اس کا بھی ہمارا موضوع یہی تھا کہ دعا کی حقیقت. آج میں پھر بات کر رہا ہوں. اگر آپ اللہ کو نہیں پکاریں گے تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. جائز بات یہ ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں. اللہ کو آپ، یہ میں نے گزشتہ سبق میں بات کہی تھی اور میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میری منزل دنیا ہوگی پھر بھی میں اللہ کو پکار سکوں گا. نہیں، پھر آپ نہیں پکار سکتے اللہ کو، کیونکہ آپ نے تو اپنی نیت ہی بدل دی دنیا میں زندگی گزارنے کی. اب تو آپ غیر کو پکاریں گے. اگر ظاہر دنیا آپ کا مقصود بن گیا، اب وہی آپ کو محبوب ہوگا، وہی اچھا لگے گا، دنیا آپ کو اچھی لگے گی. آج مال و دولت کے انبار کسی نہیں اچھے لگتے، مجھے آپ بتائیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہر ایک مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے تو بڑے ٹوٹ کے محبت کرتے ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر مال کی محبت میں یہ بہت شدید ہے. تو ہمارا حال تو یہ ہے جو قرآن بیان کر رہے ہیں. تو پکار، یہ بات نوٹ کر لیں، میں یعنی انفرادی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں، اور اس بات پہ آپ سوچیں کہ ہماری پکار اللہ، یعنی ہم اللہ کو نہیں پکارتے، ہم ما سوی اللہ کو پکارتے ہیں. اور وہ اس کی میں نے تفصیل لیکن اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے دانستہ یا نادانستہ. اب دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے دانستہ طور پہ اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکار رہے ہیں. دانستہ طور پہ ٹھیک ہے، آپ نہیں سمجھ رہے، آپ یعنی میرا گمان غالب ہے کہ یہ جو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے میں آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، بہت سے میرے سننے والے ایسے ہوں گے جن کو یہ مضمون اور یہ تشریح بالکل نہیں لگے گی. دعا کا یہ مطلب بالکل ان کے سامنے آج ہی پیش ہو رہا ہوگا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب لوگ جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں اپنے عمل سے تو آپ دانستہ طور پہ ایسا کر رہے ہیں. نہیں، ایک تو آپ کو معلوم نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ معلومات تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. پھر اس کی دوسری وجہ یہ ہے، یعنی ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں پیدا کیا ہے اور پھر روشنی بھی دی ہے. انسان اندھیرے میں ہے اور روشنی بھی دی ہے. تو ایک تو آپ مطلب یعنی یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ ٹوٹلی آپ قصوروار ہیں. ہاں، قصور ہے آپ کا کہ آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، آپ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، آپ صاحب قرآن سے تعلق نہیں ہے آپ کا، آپ قرآن کی تشریح صاحب قرآن سے نہیں جاننا چاہتے. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بعض دانشور اسلامی اسکالر وغیرہ، میں نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو، لفظی ترجمہ پڑھو. اور بہت سے انہوں نے ایسے ادارے قائم کیے ہیں درس قرآن کے. اب تجوید بھی بتا رہے ہیں، الفاظ کا مطلب بھی بتا رہے ہیں اور گرامر بھی بتا رہے ہیں. بہت سے اسکول ہیں اور اکیڈمیاں ہیں قرآن کے بارے میں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب تو الفاظ ہیں. اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. کہ جب تک تمہارے دل پہ قرآن کا نزول نہ ہو تو تمہاری گرہیں نہیں کھل سکتی، یہ کتابیں تمہاری گرہیں نہیں کھول سکتی. گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اب یہ بڑی بڑی تفسیریں ہیں، اور کسی بھی عام تفسیر کو آپ دیکھ لیں، اگر آپ تھوڑا بہت شغف رکھتے ہیں تو تفسیر آپ کو قرآن سمجھنے کی مدد اتنی نہیں کرتی. یعنی قرآن کی حقیقت آپ نہیں جان سکتے صرف تفسیر سے. بعض تفاسیر ایسی ہیں کہ انسان کو گڑبڑا دیتی ہیں. اب میں نے یہ آراف کا جو ہے، ابھی ہم نے تذکرہ پڑھا نا آراف، اب یہ تفسیر آپ کھول کے دیکھیں، ایک بہت مشہور مفسر ہیں
تفسیر ان کی لکھی ہوئی ہے، میں نام نہیں لوں گا، تو وہ انہوں نے اس کے بارے میں، یہ اعراف کون تھے، فلانا یہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، فلانا یہ کہہ رہے ہیں، فلانا یہ کہہ رہے ہیں، فلانا یہ کہہ رہے ہیں، اس کا نتیجہ تو نہیں نکالتے، لیکن فلانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایک عام قاری لے مین پھر اعراف کو کیا سمجھے کہ بھئی اس صحابی نے یہ کہا ہے اس کے بارے میں، فلانے صحابی نے یہ کہا ہے، فلانے نے یہ کہا ہے، 6 تفسیر، یہ میں تو دیکھتا ہوں تفسیر، ایسی بات نہیں ہے، تو وہ 5-6 کی بات کر دی انہوں نے، اور اپنا کوئی نقطہ انہوں نے بتایا نہیں، کوئی رزلٹ نکالا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو اس کی جستجو کی کیا ضرورت ہے کہ اصحاب الاعراف ہیں کون۔ آپ وہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کنورسیشن کیا ہے، اس سے آپ سبق لیں۔ اب اصحاب اعراف کی ڈھونڈ میں آپ چلے گئے کہ یہ کون ہے، تو یہ تو معاملہ تو دنیا کا تو نہیں ہے، یہ تو معاملہ جو ہے آخرت کا ہے، اور آخرت کے تمام معاملات اس وقت تو آپ کے ذہن میں یعنی عقل میں آ ہی نہیں سکتے۔ دوزخی کا ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، تو اس کی جسامت جو ہے، جب دانت جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر ہو تو اس کا جسم کتنا ہوگا، اس کا چہرہ کتنا ہوگا، دانت احد کے پہاڑ کے برابر، تو یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اس وقت ہماری سمجھ میں تو آتے ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور جو بھی ہوگا دوزخ کا اور دوزخیوں کا جو حال ہوگا وہ بہت ہی المناک ہوگا، بہت ہی دردناک ہوگا۔ یہ بات میں کیوں بتاؤں، یہ تو قرآن میں ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب الہون، ذلت آمیز عذاب۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی کہ آپ کا کھانا پینا جو ہے، یعنی کھانے کے لیے شجرت زقوم سے آپ کی تواضع کی جائے گی، کانٹے والا کھانا، اور وہ اتنا گرم ہوگا جیسے کہ ہنڈیا ابلتی ہے، کغلی الحمیم، جیسے کہ ابلتی ہنڈیا، اس کا شور ایسا ہوگا، کھائیں گے، پھر آپ پیاسے ہوں گے، پھر کھولتا ہوا پانی، اور اتنا وہ کھول رہا ہوگا جب آپ کے منہ کے قریب آپ اپنے منہ کے قریب لائیں گے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ، کیونکہ آپ اللہ کو نہیں پکار رہے، تو پھر یہی انجام ہے آپ کا، لیکن آپ کا تو یقین ہی نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ، نہ اللہ کی ملاقات پہ ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو ابھی پتہ چل جائے گا، آنکھیں بند کریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا، آپ کو یقین آ جائے گا، لیکن اس وقت یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد۔ اس دن سورہ فجر کا مضمون ہے، اس دن افسوس کریں گے کاش میں نے اس دن کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ تو اس دن جو عذاب اللہ تعالیٰ دے گا، وہ عذاب آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ تو بہرحال پکار کا مضمون ہے سامنے، ادعو ربکم، اپنے رب کو پکار، لیکن عاجزی سے۔ ہم میں تو عاجزی نہیں ہے، ہم میں تو تکبر کی روش ہے۔ یہ بات تو میں آپ کو کہہ بھی رہا ہوں مسلسل۔ دیکھیں، تضرع کا جو متضاد ہے وہ کیا ہے؟ آپ یعنی اکڑ خانی، ایک تو عاجزی ہوتی ہے نا، ایک اکڑ خانی ہوتی ہے۔ آج ہم اکڑ خان ہیں، اور میں آپ کو سمجھنے کے لیے گھر کی مثال دیتا ہوں۔ میاں بیوی یہ اکڑ خان ہیں دونوں۔ ظاہر ہے کہ کوئی کسی انسان ہے، کوئی بھی بات بری لگ جائے تو آپ اکڑ دکھاتے ہیں، خاوند اپنی اکڑ دکھاتا ہے، بیگم صاحبہ اپنی اکڑ دکھاتی ہیں، اور باوجود یہ کہ اللہ کے اور رسول کے احکامات ہمیں معلوم ہیں، بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی، مجال ہے کہ ہم اس پر، یہ اکڑ خانی ہے ہماری، گڑ گڑانا اور عاجزی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پکارنا ہے اللہ کو لیکن عاجزی سے، جھک کر۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق سے نازل کیا ہے۔
تو آج دیکھ لیں یہ جو آیت میں آپ کو پڑھ رہا ہوں تو بالکل وہ وقت نہیں آیا ہے ہمارے لیے، اور وہ وقت یعنی ہم لانا بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے دل جھک جائیں، ہم تو جھکنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں بلکہ دنیا کو اور ظاہر کو پکار رہے ہیں۔ ایک ایک فرد جو ہے یہ حال ہے ہمارا، یہ کوئی عام مطلب وہ کوئی خاص لوگ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اب دوسرا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ انہ لا یحب المعتدین، اگر آپ اللہ کو نہیں پکارتے تو آپ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، حد انسان کی بندگی ہے، جھک جانا ہے، خشوع اور خضوع اختیار کرنا ہے، تضرع اختیار کرنا ہے، لیکن ہم تو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں سامنے کرا۔ آپ دیکھ لیں، یعنی ایک عام معاشرہ ہے آپ کی نظر میں، ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کو نہ اللہ کو ہم پکار رہے ہیں، نہ اللہ کو اس تفصیل کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں پکاریں گے، کیونکہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ نو، صرف دنیا، صرف ظاہر۔ تو اگر ایسا آپ کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، تو آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اور جو بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اس کا انجام دنیا میں، سب سے پہلے تو دنیا اس کی خراب گزرے گی۔ میں بہت نرم الفاظ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، ضنکا، تنگ کر دوں گا۔ ہماری زندگی تنگ ہے، آج ہمارے مسائل ہیں، نان ایشوز کو ہم نے ایشو بنا لیا ہے، اور ساری پریشانیاں ہماری ظاہر کی ہیں، کیونکہ ہم غیر کو پکار رہے ہیں۔ اللہ کو پکاریں تو بات پھر بن جائے گی، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو اگلی آیت ہے اس میں آ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آپ آ جائیں گے، کیونکہ آپ نیکوکار بن جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، کیونکہ اللہ آپ کی منزل بن جائے گا، کیونکہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے گا۔ تو یقینی طور پہ آپ سکون اور اطمینان کو پالیں گے، چین، سکون، قلبی، دلی، دائمی اطمینان۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی تو یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اگر اللہ کو پکاریں آپ تو ایسا ہوگا، اور اگر آپ نہیں پکاریں گے، جیسا کہ ہم نہیں پکار رہے، یہ بات واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو آپ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور آپ کا دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کا انجام بہت ہی خراب ہوگا، اور آپ نقصان میں ہوں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور اپنے رب کو پکارو عاجزی سے، گڑ گڑا کے اور آہستہ سے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو،
وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔